السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے؟ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک آیت پیش کروں گا، اور یہ بات درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّهُ، اور وہ کون ہے؟ سیاق و سباق جو ہے نا آیات کا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دور دور تک اور کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دور دور تک اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو ضمیر ہے وہ انہو کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہمارا اور منکرین قرآن روایت پرستوں کا اس پر اختلاف ہے۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے نشانی ہے، تو نشانی تو وہ ہوتی ہے جو قیامت سے ٹھیک قبل، کچھ ٹائم قبل، پہلے نمودار ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا موقف چینج ہے، علیحدہ ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ ہم روایت پرستوں کو یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک آیت آئی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ 11 ہجری تاریخ دانوں کے مطابق اس وقت سے لے کے آج تک لگ بھگ 1450 سال کے آگے پیچھے ہونے کو ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب، حبل اللہ۔ چاند پھٹنے کا واقعہ، دو ٹکڑوں میں ہونے کا واقعہ ظاہری بات ہے، پہلے کا واقعہ ہے، یعنی یہ سمجھیں 1500 سال پرانا واقعہ، اس کو بھی اللہ نے قیامت کی نشانی کہا ہے۔ اقتربت الساعۃ، گھڑی قریب آ گئی ہے قیامت کی۔ اب کوئی کہے کس طرح قریب آ گئی ہے، ابھی تو 1500 سال ہونے کو ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاس جو ایک دن ہے نا، وہ ہمارے 1000 دن کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنی پرانی بات کو بھی اللہ نے قیامت کی نشانی کہا۔ 1500 سال اب سے پہلے چاند ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت قریب آ گئی، یعنی اس وقت چاند کے ٹوٹنے کو اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے بغیر باپ کے، ان کے جو معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اندھوں کو ٹھیک کرنا اللہ کے حکم سے، تصویر بنانی کسی پرندے کی، اس میں پھونک مارنی، اس کے اندر جان آ جاتی تھی اللہ کے حکم سے۔ اتنی غیر معمولی طاقتیں رکھنے والے بندے کو اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، کہ ایک شخص کو میں نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ مردہ انسان کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کسی مردہ میں جان ڈالنا اللہ کے حکم سے۔ وَإِنَّهُ، اور وہ یعنی عیسیٰ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، جس طرح چاند پھٹنے کا واقعہ دیکھو 1500 سال کے آگے پیچھے کا ہے، جس طرح چاند پھٹنے کا واقعہ 1500 سال ہونے کو ہیں، قیامت کی نشانی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا، معجزات دکھانا، اس کو بھی اللہ نے نشانی قرار دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ کا آنا نشانی ہے، نہیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی ان کا پیدا ہونا، دنیا میں آنا، اسی کو اللہ نے قیامت کی ایک نشانی قرار دی ہے۔ قرآن کے مطابق قیامت کی 2 نشانیاں
100% پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ٹھیک ہے، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پہلی نشانی تو پوری ہو چکی، وہ دنیا میں آئے، زندگی گزاری، فوت ہوئے، انی متوفی کا، ہاں، پھر اللہ نے ان کو وفات دی، انی متوفی کا، اور پھر ان کے جسم کو بھی اٹھا لیا۔ اس کو اللہ نے نشانی قرار دی ہے کہ پہلی نشانی یہ ہوگی، دوسری نشانی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، چاند پھٹنے والی۔ قرآن کے مطابق 2 نشانی کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اسی طرح اسرائیل ملک کا جو قیام ہے نا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس پہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو جو لوگ اس آیت کا غلط استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت کا دوستو صرف یہی مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، جس طرح چاند پھٹنا قیامت کی نشانی ہے نا، اقتربت الساعہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور بن باپ کے پیدا ہونا، فوت ہونا، اور ان کے جسم کو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اس کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اس آیت کی صحیح تفسیر۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔